میڈیکل سینٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ. غریب جو مزدور ہیں ان کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز ہیں. تو مائکرو اور میکرو دو طرح کے ادارے ہیں ہمارے. یتیم خانے ہیں, غریب بیواؤں کے لیے راشن کا انتظام ہے, اور غریب بچیوں کے لیے اس کا نیٹنگ ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹس ہیں. بڑی تعداد میں بچوں کو مقابلے کے امتحانوں میں بٹھا کر کے حکومت کی کرسیوں تک پہنچا دینا. اور قرآن کریم میں بھی یہی کہا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کاوش کرو گے, کوشش کرو گے, سعی کرو گے. بھارت میں مسلمانوں کی سنکھیا لگ بھگ 20 کروڑ ہے, لیکن سرکاری نوکریوں کی بات کریں تو مسلم سماج کا پرتینیدھتو آبادی کے مقابلے بہت ہی کم ہے. سچا کمیٹی نے بھی بتایا تھا کہ اچ پرشاسنک سیواؤں میں یعنی IAS, IPS اور IFS میں مسلمانوں کی بھاگیداری بامشکل 3% ہی ہے. آج زکوٰۃ فاؤنڈیشن مسلم نوجوانوں کو اچ پرشاسنک پدوں تک پہنچانے میں ہر ممکن مدد کر رہا ہے. اس کے لیے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی جناب ظفر محمود صاحب نے نیو ڈالی تھی. زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر جناب ظفر محمود صاحب نے ملت ٹائم سے خصوصی بات چیت کی اور بتایا کہ کیسے مسلم نوجوان IAS اور پرشاسنک سیواؤں میں پہنچ سکتے ہیں. سر, زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی بنیاد کی کیا ضرورت پڑی, کیوں اس کو قائم کیا گیا, کیا اس کا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا, جس کا کہ ویب سائٹ ہے zakaatindia.org, یہ 1997 میں 1997 میں یعنی 26واں سال ہے الحمدللہ. قائم اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ میں نے پہلے کام کیا ایز ایڈمنسٹریٹر پنجاب ہریانہ وقف بورڈ, تو کافی مساجد سے جڑنے کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ میں اس کے پہلے فرسٹ سیکرٹری تھا انڈین ایمبیسی سعودی عربیہ میں حج سے متعلق کاموں کے لیے. تو حج اور نماز یہ بہت قریب سے دیکھنے کو ملا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا, تو جو بیسک ستون ہیں, بنیادی ستون ہیں اسلام کے, اس میں سے باقی سب چیزوں کا انتظام ہے. روزہ بھی بڑا معقول انتظام ہوتا ہے, افطار بھی ہوتے ہیں وغیرہ, لیکن زکوٰۃ کا کوئی نظام نہیں تھا. جبکہ میرے نزدیک ان پانچوں میں سب سے اہم جو مد ہے وہ زکوٰۃ ہے. جو اس وجہ سے ہم لوگوں نے بات چیت کی آپس میں دلی میں 1995-6 وغیرہ میں, اور پھر 1997 میں پورے انڈیا لیول کے اوپر زکوٰۃ فاؤنڈیشن. اور اس میں جتنے بھی ریکگنیشنز اور رجسٹریشن ممکن ہیں یا گورنمنٹ کے یا ضروری ہیں وہ سارے ہیں آج کی تاریخ میں الحمدللہ. اور اس میں پہلے تو انڈیویجول زکوٰۃ پہ زیادہ ہم زور دیتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 97-98% اب انسٹیٹیوشنل یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ, ادارہ سازی کے ذریعے زکوٰۃ کا استعمال, اس کے ذریعے ادارے قائم ہوتے. تو مائکرو اور میکرو دو طرح کے ادارے ہیں ہمارے. یتیم خانے ہیں, غریب بیواؤں کے لیے راشن کا انتظام ہے, اور غریب بچیوں کے لیے اس کا نیٹنگ ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکالرشپ اسکیمز ہیں, میڈیکل سینٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ. غریب جو مزدور ہیں ان کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز ہیں. یہ تو مائکرو ہو گئے. میکرو میں کمیونٹی کو امپاور کرنے کے لیے 100-200 سال 300-400 سال کے لیے اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ ہمارے یہاں ہے سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر فار کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس. بڑی تعداد میں بچوں کو مقابلے کے امتحانوں میں بٹھا کر کے حکومت کی کرسیوں تک پہنچا دینا. یہ خالی سول سروس نہیں ہے, بلکہ جو دوسری سروسز ہیں سول سروسز کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں سروسز ہیں. تقریباً 5 لاکھ لوگ ہر سال سلیکٹ کیے جاتے ہیں سول سروس کے علاوہ. ان میں جب تک اپنے بچے بیٹھیں گے نہیں تو کامیاب کیسے ہوں گے. ہمارے عتیق صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ لکھنؤ یونٹ کے انچارج ہیں. یہاں پر جو UP میں جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہر سال ہوتے ہیں, جس کے ذریعے 50-60 ہزار بچے ہر سال سلیکٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے سروسز کے لیے, اس کا انتظام کرتے ہیں. ہمارا بھوپال میں بھی اس طرح سے یونٹ ہے, دلی میں تو ہے ہی ہے, خیر اور بھی جگہ پر ہے, اور کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا آسان ہے اس میں کامیاب ہو جانا. اس کے علاوہ اماموں کی ٹریننگ کے لیے اصحاب الصفہ انسٹیٹیوٹ فار امامز اینڈ خطیبس ہے, جاتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, اور صحیح پیغام پہنچنا بڑا ضروری ہے. اس طرح کے میکرو لیول کے اوپر انتظام کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہیں. آپ کے پاس وقت کم ہے, ورنہ میرے پاس فہرست بڑی ہے. کتنی کامیابی ملی ابھی تک 1997 سے لگاتار؟ الحمدللہ, مطلب اس کو ناپنا بہت مشکل ہے. یہ ایسا ہے مطمئن نہیں, ہم جیسے زمین سے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ سے اللہ کا کرم ہے بڑا.
اور ہمارے یہ سول سروس کے لیے ہمارے بچے ابھی تک ہاسٹل میں ایسے ٹھہرتے تھے کہ کرائے پہ کمرے بلڈنگیں لی جاتی تھیں دلی میں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ اب مولانا محمود مدنی صاحب کی مدد سے ان کا ٹرسٹ ہے شیخ الہند ٹرسٹ، اس کی مدد سے جو تعاون سے وہ 3 ایکڑ زمین کے اوپر 500 بچوں کے ایک ساتھ کوچنگ ٹریننگ وغیرہ کا وہ بھی انتظام ہو گیا ہے۔ تو اب میں کیسے ناپوں کہ کتنی کامیابی ہے؟ کامیابی ناپنا بہت مشکل ہے الحمدللہ۔ کامیابی آپ اس سے ناپ سکتے ہیں کہ UPSC جہاد نام دیا گیا ہے آپ کو وہ کیا تھا؟ UPSC جہاد کیوں کہا گیا ہے؟ وہ جنہوں نے کہا ہے وہ بتائیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تمام میڈیا رپورٹس میں آتا ہے کہ آپ روہنگی مسلمانوں کو یہاں پہ مضبوط کر رہے ہیں، جبکہ وہ دیش کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو تو میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ سوال تو خیر شاید ان سے پوچھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ پر ہمیشہ باتیں ہوتی رہتی، بڑے بڑے علماء دانشور سب بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ حل نہیں ہو پایا ہے۔ مطلب کیا یہ حل نہیں ہو پائے گا کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے کہاں نہیں دینی چاہیے؟ 1000 روپیہ آتا ہے، ہم 10 لوگوں کو 100 روپیہ بانٹ دیتے ہیں، کہ ایسا کوئی نظام ہی نہیں بن پا رہا بہتر؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر گاؤں میں تو بالکل سر نہیں ہو پایا، گاؤں دیہات میں بالکل نہیں ہو پایا ہے۔ آج بھی ہم لوگ جو پرانا چلا رہا باپ دادا سے، ایک گھر کو دینا یا 2 گھر کو دینا، وہی چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ بڑی تعداد میں انفرادی طور پر مسلمانوں کو اس مہم سے جڑنا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ خود سمجھیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اللہ میاں نے پڑھا لکھا بنایا، اور اللہ نے کہا بھی ہے اگر ہم نے تم کو پڑھا لکھا بنایا ہے تو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم پہلے پڑھو اور سمجھو، تفاسیر کی مدد سے ظاہر سمجھنا ہوگا، سمجھو کہ اللہ کا پیغام ہے کیا، اس کے بعد اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ بھئی گواہ بنا کے اللہ میاں کو کہ میں نے بات یہاں تک پہنچا دی، اب تم لوگ ذمہ داری آگے پہنچانا۔ ہمیں وہی کام اب کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو وہ ہم اس میں بہت مضبوط نہیں ہیں، اس کو اور مضبوط کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بہت ہی سیلف لیسلی یہ کام کرنا پڑے گا کہ اللہ کے پیغام کو سمجھ کر کے اور اس کو آگے تک پہنچانا۔ کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھاتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نوکری نہیں ملنی ہے۔ سوچ بیٹھا دی گئی نوکری نہیں ملنا تو پڑھنا بھی نہیں ہے، یہ سوچ کیسے جائے گی؟ ایسا ہے کہ نوکری نہیں ملنی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو نیوٹن کا 3rd لا آف موشن ہے، فار ایوری ایکول دیر از اے ریئیکشن، وہ لا نیوٹن نے نہیں بنایا، نیوٹن نے اس کو ایجاد کیا تھا، وہ اللہ میاں کا قانون ہے کہ تو وہ قرآن کریم میں بھی یہی کہا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کاوش کرو گے، کوشش کرو گے، سعی کرو گے۔ تو یہ تو اللہ میاں کا وعدہ ہے، تم سعی کرو گے، اب کس شکل میں کب ملے یہ وہ طے کرتا ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اپنی طرف سے کوشش کی جائے گی، ابھی آپ نے شروعات میں مجھ سے جب پوچھا کہ جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کی طرف سے، تو اس میں کتنی کامیابی ہے؟ تو اس میں ہم شروع ہوئے تھے 0 سے، لیکن کامیابی جو ہے ہزاروں گنا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کوشش میں کہیں کمی ہے ہماری طرف سے، اس کو اور سسٹمیٹیکلی آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ تک جو چھاتر ہیں، آپ کوچنگ آپ تک اپنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ zakatindia.org کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، اور اس میں ٹاپ پہ ہی سارے ہمارے پروجیکٹس لسٹڈ ہیں، ہوم پیج پر ہی۔ تو اس میں بالکل سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس، اس کو کلک کریں، وہاں سب تفصیل مل جائے گی۔ انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم کی سمسیا آتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں آتی سمسیا۔ ایسا ہے کہ جو وہ ہے پریلم ایگزامینیشن، جس میں زیادہ بڑی تعداد میں بچے بیٹھتے ہیں، 10 لاکھ کتنے 5 لاکھ کتنے بچے، اور اس میں سے سلیکٹ ہو کے 25,000 آتے ہیں، اس میں تو کوئی میڈیم ہی نہیں، اس میں تو سب پرچہ تو ہندی میں ہی آتا ہے، انگلش میں ہی آتا ہے، ہندی میں نہیں آتا، اور اس کا جواب دینے میں ٹک کرنا ہے آپ کو، تو کوئی لینگویج ہی نہیں اس کے اندر۔ لہٰذا یہ کہ میڈیم کو بلیم کر دینا، اس کا کوئی جواز، کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں۔ آگے کیا لچ رہے گا؟ جی آگے کا ٹارگیٹ کیا رہے گا؟ کیا بڑھانا چاہتے ہیں؟ بس اس تو اسکائی از دا لمٹ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا زکوٰۃ کے معاملے میں سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو آسمان بھی لمٹ نہیں ہے، اس کے آگے کی لمٹ ہے۔ تو ابھی بہت بڑی تعداد میں جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اسٹاف سلیکشن کمیشن کے ذریعے،
جو اسٹیٹ کی سروسز ہیں ان کے کمیشنز، ان کے ڈپارٹمنٹس کے ذریعے وہاں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس میں آپ کے توسط سے تمام ملت سے یہ گزارش کروں گا اور ان کے اداروں سے کہ اس کو توجہ دیں اور اس کو پرائرٹی کے اوپر آگے بڑھائیں۔ 9th سے لے کر کے 12th تک اس وقت جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن اس دوران وہ تھوڑا ایکسٹرا 1-2 گھنٹے کے لیے وہ پڑھیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ کلاس 12 کے بعد فرسٹ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اخبار 100 منٹ کے لیے اخبار روز پڑھنا، اس کے رجسٹرز بنانے ہیں، کیا کیا مضمون پڑھے، کون سا لفظ نیا آیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے NCERT کی بکس ہیں 4-5 سبجیکٹ کی، وہ پڑھنی ہیں، یہ سب، اور ایک موٹی سی کتاب خرید لیں جنرل اسٹڈیز کی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے، وہ رکھیں۔ 2-3 گھنٹے روز اگر اتنا پڑھ لیں گے، اس میں کوئی پرابلم ہو تو info@zakatindia.org کے اوپر لکھیں گے تو انشاءاللہ ہم عتیق صاحب تک وہ بات پہنچا دیں گے اور ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بس کریں گے۔ آخری سوال، ایک صحیح سوال یہ ہے، سچر کمیٹی میں آپ کافی کام کیے ہیں، لیکن یہاں پہ مختار عباس نقوی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ سچر کمیٹی جو جتنی بھی سفارشیں ہیں وہ جھوٹ کا پرندہ ہے۔ مختار عباس نقوی نے کہا؟ جی آن ریکارڈ ہے، میں نے ہی ریکارڈ سوال کیا، اور کہا کہ میں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی جب جھوٹ کا پرندہ ہے، سب سے بڑا دیش کا فراڈ ہے، تو آپ کارروائی کیجیے، لیکن کارروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کیا؟ نہیں، ایسا ہے کہ جب تک وہ صاحب منتری رہے ہوں گے یا اس کے پہلے بھی جب وہ منتری نہیں بھی رہے ہوں، لیکن جب سے جو پریزنٹ حکومت بنی ہے 8-9 سال ہو گئے ہیں نا، اب 10واں سال ہے شاید، تو اس میں سچر کمیٹی کے خلاف گورنمنٹ آف انڈیا نے کبھی کچھ نہیں کہا، گورنمنٹ آف انڈیا نے، اور ان کی جو منسٹری آف مائنورٹی افیئرس ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر سچر کمیٹی کی روشنی میں کیا سفارشات تھیں اور ان سفارشات کے اوپر کتنا امپلیمنٹیشن نفاذ کب تک ہو چکا، اس کا ڈیٹا آج بھی دیا ہوا ہے، ان 9 سالوں میں نہیں بدلا۔ تو میرے خیال میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے۔